کی حالت میں جماعت ہو رہی ہے، بعد میں اگر کوئی شخص آیا نماز کے لیے، بعد میں اگر کوئی شخص آیا تو وہ کہاں کھڑا ہو، وہ کہاں کھڑا ہو۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو دیکھے، اگلی صفوں میں گنجائش تو نہیں ہے، اگلی صف کو پہلے پر کرنے کی کوشش کرے، اگلی صف کو پہلے پر کرنے کی کوشش کرے، اور اگلی صفیں اگر بھری ہوئی ہیں، ساری صفیں اگر بھری ہوئی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پیچھے کھڑا ہو اور امام صاحب کے رکوع تک انتظار کرے، کسی اور آنے والے شخص کا انتظار کرے، سمجھے؟ رکوع تک، رکوع سے پہلے تک انتظار کرے کہ کوئی شخص آ جائے۔ کوئی شخص اگر آ جائے تو دونوں امام صاحب کی سیدھ میں پیچھے سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، سمجھے؟ دونوں۔ اور اگر کوئی شخص نہیں آئے تو اگلی صف سے کسی ایسے شخص کو لے لے، اگلی صف سے کسی ایسے شخص کو لے لے جو مسئلے سے واقفیت رکھتا ہو، جو برا نہ مانے، لڑائی کرنے پر آمادہ نہ ہو، سمجھیں؟ اور آسانی سے پیچھے آ جائے، اور پھر جو ہے دونوں صف میں کھڑے ہو جائیں، پچھلی والی صف میں کھڑے ہو جائیں امام کی سیدھ میں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں ہے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مسئلے سے واقف ہو، اور نہ ہی کوئی شخص باہر سے کوئی آیا نماز کے لیے، اور صفیں پر ہیں، اکیلا ہے، اکیلا انسان ہے تو کیا کرے؟ اکیلا ہے تو کیا کرے؟ تو اکیلا ہے تو یہ کرے کہ ضرورتاً جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ امام صاحب کی سیدھ میں کھڑا ہو جائے، سمجھے؟ نماز اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، وہ امام صاحب کی سیدھ میں بس اکیلا ہی کھڑا ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں صف خالی ہو اس کو پر کرنے کی کوشش کرے، اور اگر صفیں بھری ہوئی ہو تو دوسرے شخص کا انتظار کرے، دوسرا شخص آ جائے تو کھڑے ہو جائیں امام کی سیدھ میں، اور اگر کوئی نہیں آئے تو رکوع تک انتظار کرے، رکوع تک بھی کوئی نہیں اگر آئے اور رکعت چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو اگلی صف میں ایسے شخص کو لے لے جو مسئلے سے واقفیت رکھتا ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص نہ ہو تو بس اکیلا سیدھ میں امام صاحب کی پیچھے کھڑا ہو جائے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔